أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال اللہ لا تتخذوا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما ہوا الہ واحد، بلا شبہ وہ ایک ہی معبود ہے، فإیایا فارہبون، پس مجھی سے ڈرتے رہو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی بندگی اور اطاعت لازم ہے، افغیر اللہ تتقون، کیا پس تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی تمہیں نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو اسی کے حضور فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمت ہم نے ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں، فتمتعوا، سو عیش کر لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، وَيَجْعَلُونَ، اور ٹھہراتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جن کو نہیں جانتے، نصیباً حصہ، مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ ضرور بے ضرور تم سے پوچھ ہوگی، اما کنتم تفترون، اس افتراء کی جو تم کیا کرتے تھے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور خود اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں کڑتا رہتا ہے، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خوشخبری کی وجہ سے، ایمسکہ علی ہون، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں گاڑ دے، الا سنو، ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان میں بری باتیں ہیں، وللہ المثل الاعلیٰ، اور بلند و برتر صفت اللہ ہی کے لیے ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو اقتدار کامل اقتدار کا مالک ہے اور کامل حکمت کا مالک ہے۔
اوپر کی آیات میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ تمام آثار جبروت اور آثار ملکوت ساری کائنات میں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ تمام تر کائنات کا مالک اللہ ہے اور سب اس کے حضور تکوینی طور پر سر بسجود ہیں اور اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ عالم اجسام ہوں یا عالم ارواح ہوں، سب کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے جلال و اجلال سے فرشتے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ تو یہ ساری کائنات کی جو گویا کہ حالت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق ہے، تو یہ تو اللہ جل شانہ کی بندگی اور اللہ کی توحید اور اطاعت میں سب سے آگے ہو۔ لیکن ہر دور میں انسانوں میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت اور پہچان سے محروم رہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدردانی سے محروم رہے اور شیطان کے اثر میں آ کر اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتے رہے۔ اس لیے حکم ہوا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، پیغمبروں کے توسط سے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے سب کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ، معبود برحق انما هو الہ واحد، ایک ہی ہے، دو معبود ہو نہیں سکتے۔ اثنینیت، دوئیت، یہ معبودیت کے منافی ہے۔ معبود برحق تو ایک ہی ہے، کہ معبود وہ ہے جو اعلیٰ اور اکمل ہو، جو مختار کل ہو، جو خالق الکل ہو، سب کا پیدا کرنے والا ہو، سب پر مکمل قدرت اور اختیار رکھنے والا ہو اور اپنی صفات میں اکمل اور اعلیٰ اور برتر ہو۔ معبود تو وہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس ایک معبود برحق کے ساتھ دوسرا بھی اگر شریک ٹھہرایا جائے تو دوسرا اس کے مساوی ہوگا یا اس سے کمتر ہوگا؟ اگر وہ اس کے بالفرض مساوی ہوا تو دونوں معبود نہیں، کیونکہ معبود تو وہ ہے جو اعلیٰ اور اکمل اور برتر ہو۔ اس کے تو وہ مساوی ہو رہا ہے اور وہ اس کے مساوی ہو رہا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اعلیٰ اور اکمل اور برتر نہ ہوا تو دونوں معبود نہیں۔ اور اگر وہ کمتر ہوتا ہے، دوسرا جس کو معبود ٹھہرایا جا رہا ہے وہ کمتر ہوتا ہے، تو وہ پھر معبود کائے کا جو کمتر ہے، اس کی خدائی کیسی جو کمتر ہے؟ تو اس لیے دوئیت اور اثنینیت یہ معبودیت کے قطعاً منافی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو سارا نظام عالم درم برم ہو جاتا۔ تو جب دو معبود بنانا یہ گویا کہ ناروا ہے، ناجائز ہے اور انتہائی حماقت اور سفاہت ہے، تو دو سے زیادہ معبود جنہوں نے ہزاروں معبود بنا رکھے ہیں، ان کی شناعت اور قباحت تو اور زیادہ واضح ہے۔ کم سے کم درجہ دو کا ہے، جب دو کی نفی ہو گئی تو 100 کی تو بدرجہ اولا نفی ہوگی۔ خصوصیت سے مجوس کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، یزداں و اہرمن۔ تو اللہ کا قرآن تو پورے ورلڈ کے لیے ہے، یہ ورلڈ آرڈر ہے، اور ورلڈ آرڈر اسی کو سجتا ہے جو پورے ورلڈ کا خالق ہو، پورے ورلڈ کا مالک ہو، اور پورے ورلڈ کے نفع نقصان، عروج و زوال، موت و حیات سب کا وہ اختیار رکھنے والا ہو۔ اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ پورے ورلڈ کو حکم دے